الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادرية والهجج الردوية وجود تقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية أقلي بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض السنوات فرمانے رسول صادق ہے کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اور اول روز سے بیان ہو رہا ہے کہ قرآن و اہل بیت کی ولایت وہی ولایت ہے جو خدا کی ولایت ہے۔ جس نے قرآن و اہل بیت کی ولایت کو جھٹلایا ایسا ہی ہے اس نے خدا کی ولایت کو جھٹلایا۔ جس نے قرآن و اہل بیت کو جھٹلایا ایسا ہی ہے جیسے اس نے خدا کو جھٹلایا۔ جس نے قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کیا، ایک آیت کا، پورے قرآن کا نہیں، جس نے قرآن کی ایک بھی آیت کا انکار کیا، اب عمل نہیں کرتا وہ الگ بات ہے۔ مثلا بہت سارے افراد ایسے ہیں جو قرآن کی ہر آیت پر عمل نہیں کرتے مگر انکار نہیں کرتے۔ انکار کرنا الگ ہے، عمل کرنا الگ ہے۔ جس نے قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کیا، ایک آیت کا انکار کرنا خود خدا کا انکار کرنا ہے، اور ایک آیت کا انکار اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ویسے ہی آل رسول میں سے کسی ایک فرد کا انکار، آل رسول میں سے کسی ایک فرد کا انکار اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ الانصاری مدینے کی گلیوں میں گھوم کر لوگوں کو کہتے تھے، اے لوگوں یاد رکھو علی خیر البشر من ابا فقد کفر، جان لو علی انسانوں میں بعد رسول سب سے افضل ہیں، جو یہ نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ یعنی یہ جو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ یعنی صحابہ کو بھی معلوم تھا علی کو نہ ماننا کفر ہے،
اور علی کو ماننا ایمان ہے. جو ڈائریکٹ ایمان اور کفر پر اثر انداز ہو اسے علی کہتے ہیں. کل کی گفتگو سے میں وابستہ ہو رہا ہوں. یاد رکھیے علی سے محبت شرافت کی علامت ہے، اور جو علی سے محبت نہیں کرتا گویا وہ شرارت کی علامت ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جس معاشرے میں علی سے پیار ہو، جس معاشرے میں علی سے محبت ہو، وہ معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہے، اس معاشرے کے شرافت کی دلیل ہے. اور جس معاشرے میں علی سے پیار نہ ہو وہاں شرارت کی دلیل ہے، وہاں شرارت ہوتی ہے. اس لیے دنیا علی سے دور ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یہ کہتے ہیں، اے دنیا والوں یاد رکھو علی خیر البشر، علی تمام لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں. جو اس بات کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. کافر یعنی صحابی ہو کر جو اپنے صحابی ہو کر جو اپنے اسلام کو علی کے بغیر نہ بچا سکے تو آج کا مسلمان کہاں بچا پائے گا؟ علی کے بغیر نہ اسلام بچتا ہے، نہ صحابی ہونا بچتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے. علی مولا اور اہل بیت کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں بچتی. اگر کوئی چیز بچے گی تو ان کے ساتھ بچے گی. اور علی مولا نے اپنے وجود کو اتنا بلند کیا کہ پروردگار عالم نے علی مولا کو نفس رسول کہہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروردگار عالم نے علی مولا کو نفس رسول کہہ دیا. اور صرف نفس رسول نہیں بلکہ پروردگار عالم نے علی کو نفس خدا کہہ دیا. علی مولا کو نفس خدا کہہ دیا. آقا جان میں نے پہلے دن جو مجلس پڑھی تھی اور اس کا عنوان یہی تھا، جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ خدا کا انکار کرتا ہے. وہاں پر ایک روایت رہ گئی تھی، کافی عرصے سے سوچ رہا تھا وہ روایت جو رہ گئی ہے کوئی مناسب موقع اور محل آئے آپ کے سامنے بیان کروں. وہ روایت یہ ہے، ابن عباس جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جاتا ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ علی کیا ہے؟ نفس رسول. علی کیا ہے؟ نفس خدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی نفس رسول ہے، علی نفس خدا ہے. تو ابن عباس جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جاتے ہیں، آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتے ہی ہیں، تو ایک مرتبہ ایک مجمع کے قریب سے گزرے تو ابن عباس کو محسوس ہوا. تو ابن عباس نے ان لوگوں کو بلایا، کہا تم کیا کر رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے واضح جواب نہیں دیا. ابن عباس نے سن لیا. کیا کر رہے تھے؟ علی کی برائی کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ علی کے متعلق چغلی کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ علی کے متعلق نازیبہ الفاظ کا استعمال کر رہے تھے. کہا تمہیں ایک حدیث سناؤں؟ تمہیں ایک حدیث سناؤں، مگر اس سے پہلے میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو رسول کو گالیاں دے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جو پہنچ رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو رسول کو گالیاں دے؟ کہا معاذ اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رسول کو گالیاں دیں؟ کہا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس کی اتنی جرت ہو جائے کہ وہ خدا کو گالیاں دے؟ کہا نہیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے. کہا پھر کس چیز نے تمہیں اکسایا کہ تم علی کے حق میں بول رہے ہو؟ جو بھی علی کی مخالفت کرے گا وہ علی کی مخالفت نہیں، خود رسول کی مخالفت ہے، اور خود رسول کی نہیں، خود خدا کی مخالفت ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں سنو، رسول خدا نے ہمیں یہ کہا تھا لا تسبوا علیا، خبردار علی کو گالی نہ دینا. تسبو کا ترجمہ یہی ہوگا نا، لا تسبوا علیا، خبردار علی کو برا نہ کہنا. لا تسبوا علیا. پھر اس کے بعد رسول کہتے ہیں ان علیا ممسوس فی ذات اللہ. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ علی کی ذات
خدا میں فنا ہو چکی ہے۔ علی کی ذات خدا میں فنا ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھنا، جو بھی علی کو برا کہتا ہے، جو بھی علی کو گالی دیتا ہے، جو بھی علی سے دشمنی کرتا ہے، وہ علی سے دشمنی نہیں، خود خدا سے دشمنی ہے۔ اور جب رسول نے یہ کہا علی ممسوس فی ذات اللہ، یا ان علی ممسوس فی ذات اللہ، علی نے خدا کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے۔ مس سے ممسوس ہے، مس سے ممسوس ہے، یعنی کہ آپ کل کی گفتگو سے ہم جوڑتے ہوئے بتا رہے ہیں، اگر قرب بڑھ جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس کے ساتھ قرب بڑھتا جائے گا اس پر اسی کا نام آتا جائے گا۔ جب علی نے نبی کے ساتھ قرب بڑھایا تو زمانے والوں نے نفس نبی کہا، جب خدا سے قرب بڑھایا تو زمانے والوں نے نفس خدا کہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہی وجہ ہے بستر رسول پر جب علی سوئے تو سب کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ رسول سو رہے ہیں۔ اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں اتباع کرنے کا حق علی نے جو ادا کیا کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہوئے تو پیروی کرنا اور ہے، کیونکہ وہ اپنے بس میں ہوتا ہے۔ جو نیند میں سو کر رسول کی پیروی کرے اسے علی کہتے ہیں۔ کہا تم جاگتے ہوئے بھی پیروی نہیں کر سکتے، جو سو کر رسول کی پیروی کرے اور دیکھنے والے یہ کہیں کہ گویا کہ رسول سوئے ہوئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب ان سے پوچھا گیا اور دشمنوں نے پوچھا بتاؤ کہ رسول کہاں ہیں، تو وہ یہ جملہ کہتے ہیں کیا رسول مجھے دے کر گئے تھے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ علی نے اپنی ذات کو اتنا بلند کیا کہ دنیا والوں کو علی میں رسول بھی نظر آتے تھے، دنیا والوں کو علی میں خدا بھی نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جن کو علی میں خدا نظر آتا ہے وہ جانتے ہیں علی مخلوق ہے، بے شک بے شک، خدا خالق ہے، مگر کمال یہ ہے علی نے اپنے آپ کو بلند اتنا کیا ہے کہ کہنے والے نے یہ جملہ کہا ہاں علی بشر و کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر۔ اور دنیا والوں علی کیسا بشر ہے؟ ایسا بشر ہے جب اللہ چاہتا ہے اپنا اظہار کرے تو وجود علی سے ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس ذات سے خدا ظاہر ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ممسوس من اللہ ممسوس فی ذات اللہ، یعنی کیا علی ذات خدا میں فنا ہے؟ کیا حلول کر گیا علی؟ حلول تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ہم حلول کے قائل نہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اہل بیت میں حل ہو چکا، نہ ہی اس بات کے قائل ہیں کہ اہل بیت خدا میں حل ہو چکے۔ بے شک بے شک۔ یہ صوفیہ کا نظریہ ہے، ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا سوال ہے کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ پھول کی خوشبو جہاں جہاں خوشبو جاتی ہے کیا کرتی ہے؟ پھول کا تعارف کرواتی ہے۔ گلاب کی خوشبو جہاں جہاں جائے گی زمانہ یہ کہے گا یہ گلاب کی خوشبو ہے۔ کہا علی اور خدا کی نسبت بھی یہی ہے، جہاں جہاں علی جائے گا، جہاں جہاں علی جائے گا وہاں وہاں خدا کا تعارف ہوگا، کمالات علی دکھائے گا، تعارف خدا کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کمالات علی دکھائے گا، نظر علی اٹھائے گا، زبان علی چلائے گا، کمالات خدا کے ظاہر ہوں گے۔ آ کر کہنے والوں نے کہا یا علی یہ جنازہ ہے پڑھ دیجئے، یہ جنازہ ہے پڑھ دیجئے۔ علی مولا نے 3 دفعہ پوچھا پڑھوں؟ کہا یا
جب علی نے اللہ اکبر کی تو یہ آ کر کہنے لگے یا علی یہ تو مردہ ہے ہی نہیں. کہا مردہ نہیں تھا اللہ اکبر سے پہلے، اللہ اکبر سے پہلے مردہ نہیں تھا. جیسے ہی اللہ کے بندے نے اللہ اکبر کہا میں نے اسے موت دے دی. مولا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے میرے ساتھ مذاق خود خدا کے ساتھ مذاق ہے. میں اپنے وجود سے ثابت کروں گا جو علی زندوں کو مردہ کرے، جو علی مردوں کو زندہ کرے. کہا امامت ہو نہیں سکتی جب تک مردوں کو زندہ نہ کرے یا زندوں کو مردہ نہ کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حقیقی حیات کا تصور تب ہے جب انسان امامت کے ساتھ جڑ جائے. علی مولا کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے، مگر علی مولا نے کہا جہاں میری ذات کے پہ مسئلہ آئے گا علی برداشت کرے گا، مگر جہاں امامت پہ حرف آئے گا علی بالکل برداشت نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر بھی بھرپور انداز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا رضا سے مامون نے پوچھا کہ علی مولا کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. مامون نے اپنے دربار میں ایک مناظرہ رکھا تھا جس کا عنوان تھا افضلیت امیر المؤمنین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی کہتے ہی اسے ہیں جس کا دشمنوں کے دربار میں چرچا ہو. اسی لیے کہتے ہیں کمان وہ جو سر چڑھ کے بولے، جس کے فضیلتوں کا دشمن اقرار نہ کر سکے اسے علی کہتے ہیں. اور وہاں پر مناظرہ ہوا تھا باقاعدہ. یہ کتاب موجود ہے ابھی یہاں میرے پاس تو نہیں، ایران میں ہم نے قم المقدسہ میں ہماری لائبریری میں موجود ہے. حقیقت جاوید عنوان اس کا ہے، حقیقت جاوید، جس پر کبھی بھی گرہن نہ لگے علی امامت کا وہ چاند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. جس پر کوئی بھی گھٹا کر نہ چھائے علی امامت کا وہ چاند ہے. ایسا چاند ہے جو نور ہے. نور کی تعریف ہی یہی ہے جو ذاتاً ظاہر ہو، مظہر لغیر ہی، اور اوروں کو ظاہر کرنے والا ہو. اور روشنی کا کمال ہی یہی ہوتا ہے، نور اپنوں کو بھی ظاہر کرتا ہے، غیروں کو بھی ظاہر کرتا ہے. نور نہ ہو تو چور کا پتہ نہ چلے، نور نہ ہو تو چور کا پتہ نہ چلے. آپ نے دیکھا ہے نا رات کے وقت کتے یا بھیڑیے یا گیدڑ چاند کو دیکھ کر آوازیں نکالتے ہیں. سورج کے وقت یہ نظر نہیں آتے، چاند کو دیکھ کر آوازیں نکالتے ہیں. پتہ چلا جو علی کو دیکھ کر آوازیں نکالے، جو علی کو دیکھ کر آوازیں نکالے، وہ خود فیصلہ کرے کس حصے میں جانا چاہتا ہے، بھیڑیا بننا چاہتا ہے، کتا بننا چاہتا ہے. کیونکہ جو علی کو بھونکے وہ کتا ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کیا کہا مولا بتائیے کہ علی کی افضل ترین فضیلت، بزرگ ترین فضیلت قرآن کی روشنی سے کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں قرآن کی روشنی سے علی امیر المؤمنین کی افضل ترین فضیلت آیہ مباہلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا وہ کیسے کہا تم بھول گئے؟ علی کو رسول کا نفس بنا کر لے جایا گیا.
اور یہ کہا گیا کہ علی نفس رسول ہیں، اور یہ آیت بھی خدا کی قسم کمال آیت ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سب کو جمع کرو اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرو۔ توجہ یہاں چاہتا ہوں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرو۔ دو چیزیں ہیں، جھوٹے لعنت، جھوٹے لعنت، جھوٹے لعنت۔ عیسائیوں نے جب ان کے چہرے دیکھے کہا ہمیں یہ تو منظور ہے کہ ہم جھوٹے کہلوائیں، ہمیں یہ تو منظور ہے کہ ہم جھوٹے کہلوائیں، مگر یہ کبھی بھی برداشت نہیں کہ ہم زہرا کی لعنت لے پائیں۔ پتہ چلا زہرا کی لعنت لینے کے لیے بڑا جگرا چاہیے۔ کیا ہی کہنے، سبحان اللہ، مرحبا مرحبا۔ کہا ہمیں یہ جگرا نہیں ہے کہ ہم زہرا کی لعنت لے پائیں، ہمیں اتنا منظور ہے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ اور جھوٹے کی علامت کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، کہا یا رسول اللہ ہم قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ وہ ہستیاں آ رہی ہیں۔ اب توجہ رکھیے گا، یہ جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ جلوس نکالتے ہیں، یہ جلسہ کرتے ہیں، یہ باہر روم پہ چلے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر مباہلہ کا یہ چھوٹا جلوس نہ ہوتا، اگر مباہلہ کا یہ چھوٹا جلوس نہ ہوتا، کیا ہے ایک بزرگ شخصیت جو باپ بھی ہے، جو نانا بھی ہے، جو سسر بھی ہے، رسول کی صورت میں آ رہا ہے، ایک خاتون جو بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، جلوس میں آ رہی ہے۔ ہم پہ اعتراض نہ کرو، ہم ہیں مباہلہ کے وارث۔ توجہ، ہم ہیں مباہلہ کے وارث۔ ہماری ماں بہن جب بھی نکلے گی ولایت کے دفاع میں نکلے گی۔ اب کوئی ہوگا جو جمل کا وارث ہو، اب کوئی ہوگا جمل کا وارث۔ ہماری ماں بہن جب بھی نکلے گی علی کے دفاع میں نکلے گی، کوئی ہوگی۔ ہماری ماں بہن جب بھی نکلے گی علی کے دفاع میں نکلے گی۔ یہ چھوٹا سا جلوس میں کہوں گا یا رسول اللہ گھر میں ہی بد دعا کر لیتے، گھر میں ہی بد دعا کر لیتے۔ کہا نہیں، میدان میں جا کر بد دعا کی جائے گی، لعنت بھی میدان میں ہوگی۔ یار کچھ کہہ رہا ہوں، لعنت بھی میدان میں ہوگی۔ ہم بھی گھروں میں لعنت نہیں کرتے، ارے گھر میں بیٹھ کے لعنت کریں تو کیا فائدہ؟ دشمن کو بھی تو پتا چلے کون علیہ السلام ہے، کون لعنت اللہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں تم بھلی رضی اللہ کہو، تمہارے رضی اللہ کہنے کا کلیبر پتا تو چل جاتا ہے۔ تمہارے لیے یزید رضی اللہ، تمہارا یزید کو رضی اللہ کہنا تمہارے رضی اللہ کے کلیبر کا پتہ دیتا ہے۔ جن کے ہاں یزید رضی اللہ ہے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو بھی کہو، کسی کو بھی کہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم کہہ رہے ہو یزید کو رضی اللہ، یا رسول اللہ۔ توجہ، رسول خدا نے مخصوص روٹ اختیار کیا۔ اچھا یہ روٹ سمجھ میں نہ آئے تو ایک اور روٹ سمجھا دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ روٹ بدلیے، کہتے ہیں نا کبھی کبھی بہانہ، یہاں سے خطرہ ہے، یہاں سے یہ ہو جائے گا، یہاں سے وہ ہو جائے گا۔ خطرہ ہمیں پریشان تو کیوں ہوتا ہے؟ کیا میسم بھی کبھی گھبرایا تھا؟ علی نے کہا تھا یہ درخت ہے، مولا میرا جرم، کہا علی علی کہنا، کہا پہلے خاموشی سے کہتا تھا، اب چوراہوں پہ علی علی کہوں گا۔ جب تختہ دار پہ لٹکایا گیا کہا جرم کیا ہے؟ علی علی کہنا، کہا یہ زبان کٹوا کے ہر ایک کے منہ میں علی علی کی زبان نہ دوں تو مجھے بھی سمجھ کہنا۔ ہر ایک کے منہ میں جو بھی علی کرتا ہے زبان میسم کی
زبان ہے، یہ میسم کی زبان بولتی ہے، یہ میسم کا جذبہ بولتا ہے۔ اگر میسم کا حصہ نہ ہوتا نا تو آپ نام میسم پہ اتنے جوشیلے نہ ہوتے، اتنے جذبے سے نہ ہوتے۔ یہ میسم کا ہمارے یا علی کہنے میں حصہ ہے۔ ہم یا علی کہتے ہیں، میسم خوش ہوتا ہے اور اپنے مولا کو کہتا ہے، مولا میری قربانی فائدہ دے رہی ہے، اگر کل زبان نہ دیتا تو ان زبانوں میں جرت کہاں آتی۔ اس تخت پر علی کے فضائل پڑھنا اور ہے، تختہ دار پر علی کے فضائل پڑھنا اور ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ علی نے اپنا قرب کا مرحلہ اتنا طے کیا کہ دیکھنے والا جس دید سے دیکھتا علی ویسے نظر آتے، اگر رسول کی دید سے دیکھتا تو اسے نفس رسول نظر آتے، اگر خدا کی دید سے دیکھتا تو اسے نفس خدا نظر آتے۔ یا رسول اللہ، یہ دنیا ہمیں کہتی ہے ہم روٹ بدلے یا گھر میں بیٹھ جائے۔ یہ جو خاتون آپ پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے، یہ خاتون جو آپ پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے، یا رسول اللہ روٹ بدل دیجئے۔ یا رسول اللہ، کیا اسی روٹ سے جانا ضروری ہے؟ توہین کر رہی ہے، گستاخی کر رہی ہے۔ رسول خدا نے کہا، یہی تو دنیا والوں کو بتا رہا ہوں، روٹ نہیں بدلوں گا۔ اگر کل رسول روٹ بدلتے تو آج ہم بھی روٹ بدلتے۔ یا رسول اللہ، کیوں روٹ نہیں بدلتے؟ کہا جب تک اس کو نہ بدلوں، جب تک اس کو نہ بدلوں تب تک روٹ نہ بدلوں گا۔ ہم بھی جب تک اس یزیدی معاشرے کو، ہم بھی جب تک اس یزیدی معاشرے کو حسینی نہ بنائے تب تک روٹ نہیں بدلیں گے۔ شاید ہی کوئی منتظر ہور بیٹھا ہو جو کہے مجھ تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں، تو ہم گھر سے نکل کر چوراہے پر اسی لیے تو آ رہے ہیں، ورنہ ہم تو اپنی بارگاہوں میں محافل مجالس کو سجاتے ہیں تم تک پہنچنے کے لیے۔ چوراہوں پر آتے ہیں جیسے حق پہنچانے کے لیے پنجتن پاک مباہلے کے لیے باہر آئے۔ جب بی بی زہرا پہ اعتراض نہیں ہو سکتا تو حق کو پہنچانے کے لیے ہماری خواتین پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مجھے کہا جناب مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور مرد و خواتین ساتھ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، حج پہ گئے ہو کبھی؟ حج پہ گئے ہو کبھی؟ کہا ہاں گیا ہوں۔ میں نے کہا کیا یہاں فاصلہ تو ہوتا ہے نا، یہاں پردہ تو ہوتا ہے نا، وہاں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ کہتا ہے وہ مکان اتنا عظیم ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا پھر تو پاگل ہے، جو فرش عزا میں آتا ہے وہ فرش عزا کو حسین کا روزہ سمجھتا ہے۔ میں نے ایسے ہی جملہ نہیں کہا، جو فرش عزا میں آتا ہے وہ فرش عزا کو حسین کا گنبد سمجھتا ہے۔ علامہ شوستری نے یہ کہا، اگر تمہاری دعا قبول نہ ہو فرش عزا پہ دعا کرو، اللہ نے فرش عزا کو گنبد حسینی بنائے ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں پھر وہ لعنتی ہوگا جو فرش عزا پہ یعنی گنبد حسینی پر آئے اور اس کے خیالات حسینی نہ ہو۔ خدا کی قسم، ہمارا جوان آتا ہے علی اکبر کو یاد کرتا ہوا، قاسم کو یاد کرتا ہوا، ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ، جناب زینب کو یاد کرتے ہوئے اور کربلا کا یہ درس لیتے ہوئے۔ شبیر نے کبھی سجدہ نہ چھوڑا، خواتین نے کبھی پردہ نہ چھوڑا۔
یہ جو ہمارے اسکاؤٹ کے جوان ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ علی کے ماننے والے ہیں، مذاق ہے۔ علی مولا کہتے ہیں جب بھی چلو سینہ چوڑا کر کے چلو اور نظریں نیچے رکھ کے چلو۔ سینہ چوڑا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دنیا دیکھے علی والا ہے، ڈرتا کسی سے نہیں۔ علی والا ہے، ڈرتا کسی سے نہیں۔ نظریں اس لیے نیچے کر کے چلو تاکہ دنیا والا دیکھ کر کہے علی والا ہے، باحیا کتنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ پنجتن با کا جلوس نکلا، جو آئے جھوٹے تھے۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، یا رسول اللہ کسی اور کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ تھوڑا بہت تو سچا ہوگا نا، تھوڑا بہت تو کہا نہیں، کتنا بھی سچا ہو مگر اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک بے شک، یعنی اس کے بس میں ہی نہیں کہ وہ اہل بیت کے برابر سچا ہو سکے۔ اب جملہ بیدار ہو کر سننا، جو لوگ سچوں کے ساتھ مل کر، میرے استاد کا جملہ ہے قبلہ علی افضل کا، جو لوگ سچوں کے ساتھ مل کر جھوٹوں پہ لعنت کا حق نہیں رکھتے، نہیں سنے، جو لوگ سچوں کے ساتھ مل کر جھوٹوں پر لعنت نہیں کر سکتے، وہ بعد میں سچوں کے امام کیسے بنیں گے؟ جو آج میدان میں علی کے ساتھ آ کر، توجہ اور واضح کر دوں، جو آج میدان میں آ کر علی کے ساتھ مل کر جھوٹوں پہ لعنت نہیں کر سکتے، وہ کل علی کو نماز کیسے پڑھائے گا؟ کیا ہی کہنے، کیا ہی کہنے، کیا ہی کہنے، کیا ہی کہنے۔ اتنی تو حیثیت ہے نہیں، اتنی تو حیثیت ہے نہیں کہ علی کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر، علی کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر جھوٹوں پہ لعنت کرے۔ کہا سمجھے نہیں، علی کا شانہ اگر مل سکتا ہے یا نبی سے ہے یا حسن سے ہے یا حسین سے ہے نہیں معلوم۔ میرے دوست کیا سمجھ فرما رہے؟ جناب عباس بعد رسول علی کے پاس آئے، یا علی ہم وارث ہیں، ہم وارث ہیں۔ کہا پھر؟ کہا رسول کا لباس ہمیں دو، رسول کا امامہ ہمیں دو، رسول کی زرہ ہمیں دو، رسول کی تلوار ہمیں دو۔ بھول گئے وہ واقعہ جب جنگ میں کسی نے علی سے تلوار مانگی، علی نے دے دی، علی سے تلوار مانگی، علی نے دے دی، علی نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، کہا یا علی دے دی، کہا دے دی، اب اٹھا کے تو دکھاؤ، اب اٹھا کے تو دکھاؤ۔ تلوار اٹھانا چاہیے، اٹھی نہیں، کہا یا علی یہ تو اٹھی نہیں رہی، کہا یہ تلوار اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ید اللہ ہی ہو، اللہ کا ہاتھ ہو تو ذوالفقار اٹھے۔ اب تو مانو اگر عباس اٹھائے، اگر عباس اٹھائے تو اس کا مطلب یہ ہے عباس باب اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی کہنے، کیا ہی کہنے، کیا ہی کہنے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ لباس رسول کا ہمیں دو، کہا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ توجہ ہے، دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ رسول کا لباس پہنا، امامہ رکھا، مگر اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پا رہے، اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پا رہے۔ یا علی میں تو اٹھ ہی نہیں پا رہا۔ کہاں ہر کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ تھوڑی وارث بنے گا۔ جو توجہ، جو رسول کے لباس کا وزن نہ اٹھا سکے
اتنی ہو جتنی رسول کی ہے. یعنی یہ پنجتن ساتھ جا کر بتا رہے ہیں جتنی طاقت رسول کی ہے اتنی طاقت زہرا کی ہے، اتنی طاقت حسن و حسین کی ہے، اتنی طاقت علی کی ہے. روحانی طاقت. ابھی مولا نے کہا دیکھنا چاہو گے اس لباس کی کرامت کو؟ نہیں، صاحب لباس کی کرامت کو، صاحب لباس کی کرامت کو. بیٹا حسن، جی بابا، عمر کیا ہے؟ 8 یا 9 سال، بچہ ہے، لباس بڑا ہے. کہاں عباس نے انہیں پہنائیں گے؟ جو میں بارے رسالت اٹھا نہ سکا یہ اٹھائیں گے. اور پھر لباس بڑا ہے. کہا تمہیں یہی تو دکھانا چاہتا ہوں، بارے رسالت اٹھانے کے لیے قد ناپا نہیں جاتا. میں کچھ کہہ رہا ہوں یار، قد ناپا نہیں جاتا. ممکن ہو قد کا بڑا ہو مگر بارے رسالت کو اٹھانے کے اہل نہ ہو. یا قد معیار نہیں ہوتا، یہاں پر حیثیت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے بڑے قد اٹھانا معیار نہیں ہے، بڑے بڑے قدم اٹھانا معیار نہیں ہے. توجہ، ماشاءاللہ. گھبرا تو نہیں گیا؟ ایک مرتبہ مولا علی نے حسن کو بلایا، لباس پہنایا، امامہ پہنایا. جو لباس طولانی تھا وہ خود بخود چھوٹا ہو کے قد حسن پہ آ گیا. سبحان اللہ. ابھی جناب عباس کو کہا ابھی دیکھنا ہے حسین بیٹا آ جاؤ. اب یہ لباس حسین مولا کو پہنایا اسی کے قد کے برابر. کہا یہ رسالت کا لباس وہی پہن سکتا ہے جو اہل ہو. اب بھی نہیں سمجھے؟ رسول نے علم اسی کو دیا جو رسالت کے اہل تھا، جو اہل نہیں تھا. اچھا ایک اور جملہ، مباہلہ. یا رسول اللہ آپ اکیلے چلے جاتے. واہ 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 واہ. توجہ، آپ اکیلے چلے جاتے. یا رسول اللہ یہ اہل بیت کے لشکر کو ساتھ میں لے رہے ہیں، اہل بیت کو ساتھ میں لے رہے ہیں، حسن و حسین چھوٹے ہیں، جناب سیدہ کو باہر لا رہے ہیں. کہا اگر میں اکیلا چلا جاتا تو دنیا یہ کہتی کہ قیامت تک فیصلہ ہو گیا، جو بھی رسول کے مقابلے میں آئے، جو بھی رسول کے مقابلے میں آئے فقط اسی پہ لعنت. جو بھی رسول کے مقابلے میں آئے فقط اس پہ لعنت. میں تو زہرا کو بھی لوں گا، میں تو علی کو بھی لوں گا، میں تو حسن کو بھی لوں گا، میں تو حسین کو بھی لوں گا. اگر جن زمانے والوں کو بتاؤں گا میرے بعد اگر دیکھو کوئی علی کے مقابلے میں آیا، میرے بعد اگر دیکھو کوئی زہرا کے مقابلے میں آیا، میرے بعد دیکھو اگر کوئی حسن کے مقابلے میں آیا، میرے بعد اگر دیکھو کوئی حسین کے مقابلے میں آیا تو لعنت کرنے میں ہچکچانا نہیں، شرمانا نہیں، گھبرانا نہیں. کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے جو ان کے مخالف آیا اس پہ لعنت ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ ہے نفس رسول. صرف علی نفس رسول نہیں، حسن بھی نفس رسول ہے، حسین بھی نفس رسول ہیں، آقازادی زہرا نفس رسول ہیں. اللہ کے رسول کے علم کے وارث کو علی کہتے ہیں، رسول کی رضایتوں کی وارثہ کو زہرا کہتے ہیں. رسول کی رضایتیں لینی ہے تو زہرا کو راضی کر. رسول کا علم لینا ہے تو درے علی پر. کتنا علی رسول کا نفس ہے. اب 2 روایتیں سنوں گا، وہ دونوں روایتیں حضرت ابو بکر سے.
माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। हजरत अबू बकर के जमाने में एक फर्द आया, बैठ जाओ भाई यहाँ पे, यहीं पे बैठ जाओ। ये आदाब के खिलाफ है कि आप वहां से यहाँ से यूं जाते जाएं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। तवज्जो है आप हजरात की? माशाल्लाह। बाद रसूल एक फर्द आया दरबार अबू बकर। जब आया तो उसने कहा, रसूल ने मुझे कहा था, वादा किया था कि तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें 3 मुश्त खजूरों की दूंगा। दूंगा भी मैं अपने हाथ से। का आप खलीफा रसूल हैं, मुझे बताएं अब रसूल तो नहीं रहे, हाय 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 अल्लाह अकबर। किससे लूं? हजरत अबू बकर ने दाएं देखा, बाएं देखा, अली नजर नहीं आए। हाय 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 अली नजर नहीं आए। कहा जाओ अली को बुला कर लाओ। तो किसी पूछने वाले ने कहा अली क्यों? कहा अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। एक मर्तबा वो शख्स गया, अली मौला को बुला कर लाया। कहा या अली, ये शख्स कहता है कि रसूल ने मुझे कहा था मैं अपने हाथ से तुझे 3 मुश्त खजूरों की दूंगा। या अली आप दीजिए, या अली आप दीजिए। अली ने 3 मुश्त खजूर उठाकर इसे दे दिए। अब हजरत अबू बकर कहते हैं, ओ जमाने वालों, पूछोगे नहीं मैंने ये क्यों किया? पूछोगे नहीं मैंने ये क्यों किया? कहा इसलिए कि रसूल ने मुझे कहा था कफ़ो अलीयन कफ़ी, अली का हाथ, अली का हाथ मेरा हाथ है। सिर्फ अली का हाथ, रसूल का हाथ नहीं, खुदा का हाथ है। चलो मैंने दूसरी रिवायत स्किप कर दी, हजरत उमर की रिवायत सुनाता हूँ। पहले की बात आई तो दूसरे की भी आ जाए। हज का जमाना था, एक शख्स रोता हुआ आया, रोकर कहता है अली ने मुझे थप्पड़ मारा है, अली ने मुझे थप्पड़ मारा है। एक मर्तबा हज के जमाने में बैतुल्लाह, काबतुल्लाह, और आपको मालूम है अल्लाह के घर में मच्छर को मारना उसका कफारा बकरा है। बेशक मच्छर इतना, बकरा इतना, भाई मच्छर इतना, बकरा इतना। कहा जगह जगह की वजह से फेल की अजमत और फेल की निकमत बढ़ जाती है। अगर अजीम जगह पर छोटा गुनाह करो तो बड़ा हो जाता है, छोटी नेकी करो तो बड़ी हो जाती है। मुल्ला इतना कबूल कर लिया, और अगर हम कहें अजय हुसैन में एक आंसू, अजय हुसैन में एक आंसू जन्नत दे देता है, वो तुझे समझ में? अली मौला को बुलाया, या अली आपने इसे थप्पड़ मारा, आप तो हमसे ज्यादा शरीयत जानने वाले हैं। मौला कायनात जो हमीयत और गैरत का बाप है, सुभान अल्लाह। अली उनका बाप है जो गैरतमंद है। बेगैरतों का अली बाप हो ही नहीं सकता, बुज़दिलों का अली बाप नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। या अली आपने इसको थप्पड़ मारा। का अल्लाह के हरम में औरों के हरम को देख रहा था। अल्लाह के हरम में औरों के नामूस को देख रहा था। जैसे ही ये जुमला हजरत उमर ने सुना, फौरन हजरत उमर ने भी थप्पड़ दे मारा। कहा अली ने मारा, समझ में आता है, आपने क्यों मारा? कहा मैं क्या करूं, देखा तुझे अल्लाह की आंखें हैं, देखा तुझे अल्लाह की आंखें हैं, मारा तुझे अल्लाह के हाथ ने। अब मेरे पास शिकायत लेकर आए हो कि मैं तुम्हारा मामला करूं। इसी पर इजाजत लूं आपसे एक जुमला को। माशाल्लाह। यानी सहाबा के नजदीक अली की आंख अल्लाह की आंख है। माशाल्लाह। सहाबा के नजदीक अली का हाथ अल्लाह का हाथ। तारीख बताती है हजरत उमर ने कम अज कम
لولا علی. میں فضائل پڑھ رہا ہوں بھائی، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا. اگر جگرا ہے تو قبول کرو. لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے میں عمر ہلاک ہو جاتا. جب تمہارے امام کی علی کے بغیر نہیں نبھتی. اب جملہ کہوں، جملہ تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لینا شرک ہے. اب حضرت عمر نے لی علی سے مدد. توجہ، حضرت عمر نے لی علی سے مدد. کیا کہہ کر؟ آپ کا ہاتھ ید اللہ ہے، آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. پتا چلا حضرت عمر بھی کہتے ہیں اگر علی سے مدد لو، اس کا مطلب علی سے نہیں، خود خدا سے مدد. تھکے تو نہیں آپ تھکے؟ صلوات پڑھی محمد والے. محمد والے محمد علیہ السلام. بلند تر صلوات. علی نفس رسول، علی نفس خدا. علی کے ہاتھ خدا کا ہاتھ، علی کی آنکھ خدا کی آنکھ. نہ صرف اتنا، ابو ہریرہ یہ کہتا ہے، واقف ہے نا اسلام سے؟ واقف. حضرت ابو ہریرہ یہ کہتا ہے کہ مسجد نبوی میں رسول بیٹھے ہوئے کھجوریں تقسیم کر رہے تھے. جب کھجوریں تقسیم کی تو جا کر میں نے رسول خدا سے کھجوریں لی. لے کر جب آیا گنی تو ان کا عدد 13 تھا. کہتا ہے میں باہر نکلا علی کی تلاش میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دنیا عجیب ہے، رسالت سے نکلتی ہے امامت کے در کو تلاش کرنے کے لیے. کہتا ہے میں علی کی تلاش میں نکلا. مجھے علی ایک جگہ پر نظر آئے بے عین ہی وہی منظر لے کر جیسے رسول کھجوریں تقسیم کر رہے تھے، ویسے علی بھی کھجوروں کو تقسیم کر رہے تھے. میں علی کے پاس گیا، میں نے کہا یا علی کھجوریں دے. علی نے کھجوریں دی. لے کر آیا گنی 13. رسول نے کھجوریں دی 13، علی نے کھجوریں دی 13. کہتا ہے میں نے علی سے اظہار نہیں کیا، دوڑتا ہوا رسول خدا کے پاس آیا، تعجب کیا، یا رسول اللہ عجیب بات ہو گئی. کہا کیا عجیب ہوا؟ کہا آپ نے کھجوریں دی 13، علی نے کھجوریں دی 13. تو رسول خدا نے مسکرا کر کہا اما علمت، کیا تو نہیں جانتا علی کا ہاتھ، علی کا ہاتھ میرا ہاتھ عدالت میں برابر ہے. جو عدل میں کرتا ہوں وہی عدل علی کرتا ہے. امام رضا کا وہ واقعہ کہ خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا ہے امام رضا ہمارے علاقے میں آئے. دودھ پڑھیے محمد والے. رائے خوشنودی سیدہ طاہرہ مطہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ام ابیہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا. بلند تر صلوات. توجہ. کہا بھول گئے وہ واقعہ جب دیکھنے والے نے اپنے علاقے میں خواب دیکھا کہ امام رضا آئے ہوئے ہیں. خواب میں امام رضا نے اسے کھجوریں دی. یہ منتظر رہا. ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ وہی منظر ہے، اور جب منظر سامنے آیا تو امام رضا اسی انداز سے تقسیم کر رہے ہیں. تو جب امام رضا کے پاس آئے، امام رضا نے کھجوریں دی، یعنی وہی تعداد. کہا مولا بڑھا کے دیں گے؟ کہا اگر بڑھا کے خواب میں دیتا
تو سامنے بھی تمہیں بڑھا کے دیتا. ایک اور فرد نے اسی طریقے سے خواب میں دیکھا رسول نے مجھے کھجوریں دی, اور کچھ دنوں کے بعد امام رضا آئے, امام رضا کے پاس پہنچے, امام رضا نے بھی کھجوریں دی, وہی تعداد جو رسول خدا نے دی. کہاں کچھ بڑھا کے دیں, کہا اگر خواب میں ہمارے جد بڑھا کے دیتے ہم بھی بڑھا کے دیتے. پتا چلا امامت وہ ہے جو لوگوں کے خواب میں بھی ہوتی ہے, امامت وہ ہے جو خواب کو حقیقت بنا دے. تم فرش ازا پہ خواب دیکھو, امامت اسے حقیقت بنا دیتی ہے. ماشاءاللہ. ابراہیم نے خواب دیکھا, اسماعیل کے ذریعے اسے حقیقت بنا دیا. مگر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور وہ قربانی ذبح عظیم کے ذریعے سے بدل گئی. میرے بزرگوار مسائل پڑھیں گے, مگر ایک دو جملے. آپ کو معلوم ہے کہ حسین جب بھی چاہتے اپنے جد رسول اللہ کو دیکھتے تو اسے دیکھتے جو رسول اللہ کی شبیہ تھی, جسے اکبر کہتے ہیں, جسے اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دو جملے. جب اکبر مولا حسین سے الوداع ہونے لگے نا, حسین مولا سے اکبر کو الوداع کیا جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا. جیسے سواری پہ اکبر سوار ہوئے, اکبر کی سواری کے قدم تیز ہوتے, ادھر سے مولا حسین کے قدم تیز ہوتے. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا اکبر جب تک جا رہے ہو میری طرف رک کر کے دیکھتے رہنا. جب دیکھا بابا کے قدم تیز ہو رہے ہیں, واپس آیا, بابا اگر نہیں بھیجنا تو نہ جاؤں. کہا بیٹا یہ بات نہیں, کاش تو میری جگہ پہ ہوتا. یہ جو بزرگوار بوڑھے افراد ہیں نا, انہیں پتا ہوگا اکبر جیسا کڑیل جوان بھیجنا کتنا مشکل ہے. کہا اکبر کاش تو میری جگہ پر ہوتا, میں تیری جگہ پر ہوتا تو بتاتا تیرے جیسا بیٹا مقتل میں بھیجنا کتنا مشکل ہے. بس اتنا ضرور ہے, کہتے ہیں جب اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو شہید ایسے ہیں جس کا ڈائریکٹ حسین مولا کی ذات پر اثر پڑا. ایک عباس ہیں, ایک اکبر ہیں. عباس آئے تو حسین نے کہا الان انکسر ظہری. اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو حسین نے کہا اکبر بیٹا مجھے آواز دے, دکھائی کچھ نہیں دیتا. یہاں پر بزرگان یہ فرماتے ہیں اکبر تک پہنچنے کے لیے حسین نے کیا کیا جتن کیے. اللہ جانے بلند آواز سے کہتا تھا یا علی, یا علی, مجھے آواز دے تاکہ پہنچ جاؤں. کہتے ہیں پتہ نہیں نجف والے علی کو بلا رہے تھے یا کربلا والے علی کو بلا رہے تھے, مگر جیسے ہی اکبر کے پاس پہنچے حسین نے وہ منظر دیکھا جو خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے. اکبر چاہتے تھے کہ یہ منظر میرا بابا نہ دیکھے, مگر کیا دیکھا, اکبر کے کلیجے میں برچی ہے. حسین مولا نے کہا اب یہ برچی میں نکالوں گا, یہ علی میں نکالوں گا. ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا, رخ کیا, دادا ابراہیم آجا, تو بھی اسماعیل ذبح کر رہا تھا, میں بھی اکبر کے کلیجے سے علی نکال رہا ہوں. فرق یہ ہے 13 سال کا تھا, میرا کڑیل 18 سال کا ہے. آپ نے رسیاں باندھی تھی, میں رسیاں نہیں باندھ رہا. اب حسین نے جو علی نکالی کیا ہوا, انا للہ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.